آپ جہاد کے جن مدارج کا ذکر فرمایا ہے، آپ نے جہاد کے جن مدارج کا ذکر فرمایا ان میں جہاد بالقرآن، جہاد بالسیف کا ذکر فرمایا، جہاد بالقلم کا بھی، مگر پوچھنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کیمرہ جبکہ وہ فوکس بھی مقرر پر ہو جہاد کے کون سے زمرے میں آتا ہے؟ جبکہ نبی اکرم نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جہاں کہیں کوئی تصویر نظر آئے اسے مٹا دو، کہیں اونچی قبر نظر آئے گرا دو، کیا یہ طریقہ اس حدیث کے خلاف نہیں؟ جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آڈیو اور کتب کے رسائل کی شکل میں بھی آگے پہنچائی جا سکتی ہے، ویڈیو جبکہ وہ ایکسپوز بھی مقرر کو کر رہا ہو، کیا ضروری ہے؟ دیکھیے، یہ تو ضروری اس کا ہونا تو آج کی دنیا میں ہر شخص جانتا ہے کہ آڈیو ویژول اس کا جو انفلوئنس ہوتا ہے وہ صرف آڈیو کا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ کے دو ہاتھ سے اللہ نے بنائے ہیں، دیکھنا سننا۔ جب دونوں احساسات کے راستوں سے آپ کو کوئی بات پہنچے گی اس کے اثرات بالکل مختلف ہوں گے، جب ایک کے ذریعے سے پہنچے گی اس کے اثرات وہ نہیں ہو سکتے جو دونوں سے پہنچے۔ یہ وہ مسلمات ہیں دنیا کے کہ جن میں اب کوئی آرگو کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں وقت ضائع کرنے کی بات ہے۔ البتہ کوئی شے حرام ہو یقیناً پھر اس میں چاہے وہ کتنی ہی مفید نظر آئے ہمیں اس کو ترک کر دینا چاہیے، وہ تو اس کا مسئلہ بالکل دوسرا ہے۔ ایک ہے کسی شے کے اندر افادیت کا ہونا اور ایک ہے کسی شے کا حلال یا حرام ہونا، یہ دونوں چیزیں بالکل علیحدہ ہیں۔ حرام کا مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیمرہ نہیں تھا، تصویریں ساری ہاتھ سے بنتی تھیں، مجسمہ سازی ہاتھ سے ہوتی تھی، اس کی ممانعت آئی ہے، اس پر تو نص قطعی ہے، ہاتھ سے مصوری، ہاتھ سے مجسمہ سازی یہ حرام مطلق ہے۔ کیمرہ بات کی ایجاد ہے، اس وجہ سے اس میں اجتہاد کرنا پڑے گا۔ اجتہاد میں تقریباً پورے عالم عرب کے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس پر اس تصویر کا اطلاق نہیں ہوتا جو حرام ہے۔ ہمارے ہاں علماء کا اتفاق اس پر ہے کہ ہے تو یہ حرام، لیکن کسی معاشرتی تمدنی ضرورت کے لیے جائز ہے۔ اب ہے کہ آپ کا آئیڈینٹی کارڈ ہے، ایک تمدنی ضرورت ہے، کرمنل انویسٹیگیشن ہے، مجرموں کی تصویریں ہیں، میڈیکل ایجوکیشن اس میں تصویریں ہیں وغیرہ وغیرہ، پاسپورٹ ہے وغیرہ۔ تو اگر اس تمدنی ضرورت کے لیے اس فوٹو جائز ہے تو میرے نزدیک دین کی اس دعوت و تبلیغ کے لیے بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے میرا موقف جس پر میں عمل پیرا ہوں، اور اس کے ضمن میں مجھے فتویٰ جو ملا جس پر کہ مجھے اور اطمینان ہو گیا، میرا اس کے اوپر اپنی رائے بھی یہ تھی اور پھر اس پر مجھے اطمینان ملا ہے۔ اس وقت عالم عرب کے جو حنفی عالم ہیں چوٹی کے، اس وقت نام ان کا میرے ذہن سے اتر رہا ہے، شامی عالم ہیں، ان کا ایک واقعہ تو میں پہلے آپ کو سنا دوں، اس لیے کہ آج جو بھی حضرات یہاں آئے ہیں میں ان کا بہت ہی ممنون ہوں، اور انہوں نے بہت دلچسپی لی ہے تو آئے ہیں، اور ان مسائل پر ان کے ذہنوں میں اگر الجھن رہے گی تو ظاہر ہے کہ وہ چھوٹی سی خلش جو ہوتی ہے وہ بھی آگے بڑھنے سے آدمی کو روک دیتی ہے، اس لیے میں تفصیل میں جا رہا ہوں۔ مولانا تحسین صاحب ہیں، اس وقت آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں ان کے مقالات وغیرہ چھپتے بھی ہیں۔ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ داماد ہیں، سب سے بڑی بیٹی ان کے گھر میں، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ صدر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایک بہت بڑی اہل علم کی کانفرنس کراچی میں ہوئی، اس میں وہ بھی آئے شامی عالم جو حنفی علماء میں چوٹی میں ہے دنیا کے اس وقت۔ عام طور پر عرب میں حنفی لوگ کم ہیں، عام طور پر شافعی ہوتے ہیں عرب یا مالکی ہوتے ہیں، حنفی کم ہے۔ حنفی تو یا ترک ہیں یا پاکستان اور یہ ترکستان کا علاقہ ہے، زیادہ تر یہ ہے اصل میں کہ جو حنفی ہے، باقی یہ کہ یا مالکی یا شافعی یا حنبلی۔ لیکن یہ کہ وہ شامی عالم دین ہے، ان کا نام بھی میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، ان سے ملنے کے لیے ہوٹل میں گئے مولانا بن نوری صاحب، اور بن نوری صاحب کا آپ کو معلوم ہے جو رتبہ ہمارے رہا ہے۔ تو اب ریٹرن وزٹ کے طور پر وہ صاحب آئے مولانا سے ملنے کے لیے جامعہ اسلامیہ بن نوری ٹاؤن میں، تو مولانا نے ان کو بھی بلا لیا، تحسین صاحب کو بھی، کہ فلاں آ رہے ہیں تو آپ بھی آ جائیے۔ وہ آ گئے تو دیکھا کہ وہ جب آ رہے تھے تو کیمرہ لٹکا ہوا ان کی گردن میں، اور یہ علامہ کوثری کے شاگرد ہیں، یہ میں بتا دیتا ہوں کہ خلافت عثمانیہ کے آخری شیخ الاسلام تھے علامہ کوثری، چونکہ ترکوں کی فقہ جو ہے وہ حنفی ہے، ان کے شیخ الاسلام جو ہے وہ حنفی تھے، علامہ کوثری کے شاگرد رشید ہیں یہ صاحب۔ وہ کیمرہ لٹکائے وہ چلے آ رہے ہیں، تو ماتھا ٹھنکا ان کا کہ یہ کیا تماشا ہے، ہمارے علماء کا تو اور تصور ہے۔ بہرحال جب کمرے میں بیٹھ گئے، اب آخر مہمان تھے، کچھ کہہ تو نہیں سکتے تھے ان سے، تو انہوں نے کیمرہ نکالا اور کہا ذرا آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں، سورہ اجتماعیہ، میں ایک گروپ فوٹو لینا چاہتا ہوں، سورہ اجتماعیہ۔ تو مولانا بن نوری صاحب جو ہے وہ پیٹ پڑے گے، یہ کیا ہے، یہ تو حرام حرام حرام۔ انہوں نے کیمرہ تو بند کیا، پوچھا دلیل لائیے، حرام کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟
جو دلیل مولانا بن نوری نے دی، مولانا تحسین صاحب ابھی زندہ ہیں، جا کر ان سے پوچھ لیجئے، انہوں نے اس کا رد کر دیا، کاٹتے چلے گئے دلیلیں۔ بالآخر مولانا بن نوری کو یہ کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے حرام تو نہیں ہے لیکن ہم اسے تقویٰ کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ ٹھیک ہے، یہ آپ رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن حرام قرار دینے کے لیے دلیل لائیے۔ انہی سے میری ملاقات ہوئی 2 سال پہلے ڈیٹن امریکہ میں، وہ اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ اسنا کی کانفرنس میں آئے ہوئے تھے۔ میں ان کا باقاعدہ ریکارڈ کر کے بھی لے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی مقاصد کے لیے تصویر کا استعمال لا باس بھی، اس میں کوئی حرج ہے ہی نہیں سر۔ وہ فتویٰ بھی میرے پاس ہے۔ بہرحال یہ ہے میرا موقف، اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ دیکھیے کہ اگر تو صرف آڈیو سے آپ سن رہے ہیں تو آدھا گھنٹہ سن لیں گے، اس سے آگے جو ہے سننا بڑا مشکل ہوتا ہے، کنسنٹریشن نہیں ہوتی، پھر وہ کنوے نہیں ہوتی پوری بات۔ مقرر کے جسچرز ہوتے ہیں، اس کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں، اس کے ہاتھوں کے اشارے ہوتے ہیں، صرف زبان نہیں بول رہی ہوتی، اس کا پورا وجود بول رہا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف آڈیو کے ذریعے سے کنوے نہیں ہوتی۔ اور آج کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے کتنی بڑی بڑی لعنتیں پھیل رہی ہیں، تو یہ تو اصل میں اوزار ہیں، ذرائع ہیں۔ ہمارے ہاں علماء کا مولانا تھانوی صاحب کا فتویٰ آج تک موجود ہے کہ اذان بھی حرام ہے اس لاؤڈ سپیکر کے اوپر، خطبہ حرام، نماز حرام، اذان حرام۔ اور آج کون سی تھانوی مسجد ہے جس کے اندر کہ وہ اذان جو ہے لاؤڈ سپیکر پر نہیں دیا جا رہا اور خطبہ نہیں دیا جا رہا؟ تو فوری طور پر جب کوئی شے آیا کرتی ہے نئی ایجادات میں سے تو اس کے بارے میں اشکال ہوتے ہیں، بعد میں معلوم ہو جاتا ہے یہ تو ایک آلہ ہے، آلے کا استعمال برا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر برائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لاؤڈ سپیکر جو ہے گانوں کو نشر کرنے کے لیے ہو رہا ہے، تو کیوں نہ اب تبلیغی جماعت کے اجتماع میں بہت طویل عرصے تک وہ ریڈیو لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کرتے تھے تقریروں میں بھی، لیکن پھر بڑا اجماع ہو گیا انہیں کرنا پڑا، وہ صورتحال اب بھی ہے الحمدللہ۔ تو اس اعتبار سے اس معاملے میں کوئی میرے نزدیک حرج نہیں ہے، اسی لیے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں۔